حسرت ہے تیرے گھر ہم آئیں اور من کی مرادیں سب پائیں، احرام سجا کر جسم پہ ہم توحید کے پھر نغمے گائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مناسک حج میں آپ کا میزبان حافظ احتشام شفیق حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سعی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سعی کی حج اور عمرہ میں کیا اہمیت ہے، سعی کون سا مقام ہے۔ اس حوالے سے ہم جس ہستی کے ساتھ آج گفتگو کریں گے انہوں نے 15-16 سال حرمین شریفین میں گزارے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان سے میری مراد محترم ڈاکٹر طاہر محمود، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے لیے جو حج کا اور عمرے کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ۔ سعی ارکان حج میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سعی کا لفظی معنی ہے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، بھاگنا، تیز چلنا، یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں۔ دراصل سعی ایک یادگار ہے خلوص و وفا کی، ایک ممتا کی محبت اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام نے بیٹے کو جب پیاسا دیکھا اور پانی نہ ملا تو انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان، جو آج کل صفا مروہ کے نام سے موسوم ہیں، پانی تلاش کیا، اور پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے، اور جو ان 2 پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ تھا اس میں تیز بھاگیں، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کا ایک مستقل رکن بنا دیا، اور اس کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوگا اور نہ ہی حج۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، سعی کے لیے باوضو ہونا یا نہ ہونا، تو اس بارے جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حالت وضو میں کرتا ہے تو افضل ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی افضل اور اولیٰ ہے، البتہ طہارت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے، البتہ طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، اگر سعی کے دوران وضو کسی کا ٹوٹ جائے، یعنی کہ سعی شروع کا تو وہ باوضو ہو، لیکن 2-4 چکروں کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے متعلق پانی بھی موجود نہ ہو، تو شریعت مطہرہ اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ پانی موجود ہے یا نہیں، اور وہ وضو آسانی سے کر سکتا ہے یا نہیں، دونوں حالتوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، بغیر وضو کے بھی باقی چکر وہ مکمل کر سکتا ہے۔ تو سعی کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز باجماعت، تو وہ نماز میں شامل ہو، پھر جہاں سے اس نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے آغاز کرے۔ ٹھیک ہے، تو سعی کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بنیادی سوال ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے حج یا عمرے کے دوران سعی رہ جائے تو کیا حج یا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے؟ احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سعی جو ہے یہ عمرہ اور حج کا رکن ہے۔ رکن کا معنی ہوتا ہے وہ حصہ کسی چیز کا یا وہ جز جس کے نہ ہونے سے وہ چیز قائم نہ رہ سکے۔ تو جس طرح ہم یعنی طواف کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ رکن ہے عمرے کا، حج کا بھی، جیسے وقوف عرفات ایک رکن ہے، تو سعی بھی ایک اہم رکن ہے حج کا۔
جی محترم ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بنیادی سوال جو ہمارے پاکستان کے لوگوں میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ایک کم علمی کی وجہ سے، فہم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی اور فقدان کی وجہ سے صحیح طواف سے پہلے بھی کئی لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا، احرام والا، وہ طواف شروع بعد میں کرے، صحیح پہلے کر دے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت۔ یوم النحر جسے ہم ذی الحج کا 10واں روز کہتے ہیں، 10ویں تاریخ، اس میں ایک اہم عمل طواف زیارت ہے۔ جی جو حاجی متمتع ہے، تمتع کرنے والا حاج، یعنی اس نے عمرہ اور حج کو ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے، جی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرے۔ تو جو مسنون طریقہ ہے طواف زیارت کے بعد، اگر کوئی شخص طواف زیارت سے پہلے صحیح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحیح پہلے کر لی، بعد میں طواف کیا۔ دوسری احادیث میں ہے، کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کی، رمی بعد میں کی، کسی نے کہا کہ پہلے میں نے حجامت بنوا لی، رمی بعد میں کی۔ تو ان تمام سوالات کے جواب میں آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ یوم النحر کو جو 4 اعمال کرنا ضروری ہیں، اس کی جو ترتیب ہے سنت کے مطابق وہ اس طرح ہے: پہلے منا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کو رمی کی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے، اس کے بعد حلق یا تقصیر کے عمل سے گزرا جائے، اور پھر طواف زیارت کی جائے۔ اگر ان 4 اعمال میں تقدیم و تخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور طواف اور سعی چونکہ حج تمتع کرنے والے کے لیے ضروری ہے، تو اگر وہ صحیح پہلے کر لیتا ہے طواف سے پہلے تو کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش ہے۔ لیکن محترم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ عام عمرے میں طواف بعد میں کرتے ہیں، صحیح نہیں، وہ پہلے جو میں نے کرتے ہیں، بتایا نا ترتیب جو ہے عمرے کی وہ ویسے ہی ہے، حج جیسے۔ پہلے طواف ہوگا، پہلے بعد میں صحیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ حاجی اور عمرے دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جو حاجی، جو میں نے وضاحت کر دی نا، جو کہ جو 10ویں دن کی تاریخ ہے، یہ صحیح اس ہے، میں تقدیم و تاخیر ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ اچھا۔ باقی جو عمرے کے لیے یا جو حاجی قارن ہے، اس نے طواف قدوم کیا، اس کے بعد صحیح کرے، یہ ترتیب اسی طرح رہے گی۔ جی صحیح والا جو عمل ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ امی جان حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، عمل ہے، ان کی سنت ہے، اس کو شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ ابتدا کس جگہ سے کی جائے گی؟ جی، صحیح کی جو ابتدا ہے وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ آیت کریمہ کی تلاوت کرے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ الفاظ بھی کہہ سکتا ابدأ بما بدأ به اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 بار پڑھے، اور یہ بھی سنت ہے کہ آغاز میں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں جن مقامات پر خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا، مناجات کی، ان میں سر فہرست صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر یہ عمل ہے۔ دعا اسی طرح یہ دعا مروہ پر پہنچ کر بھی کرے، جیسی صفا پہ کی تھی ویسے ہی ویسے پر مروہ جا میں، کر کرے۔ اور پھر جب مروہ سے صفا پہ آ جائے تو اس کے 2 چکر شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی جی صفا سے مروہ تک ایک، ایک اور مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو گئے۔ یہ اس طرح کل کتنے چکر لگانے ہیں؟ اس طرح 7 چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح کا جو دورانیہ ہے وہ 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صفا سے آغاز ہوگا اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا، یعنی جو 7واں چکر ہے اس کا۔
اچھا، کچھ لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھ کر قبلہ رخ ہو کے، جس طرح بھی آپ نے بیان فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے، بڑی زار و قطار سے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ، یہ انداز ٹھیک ہے ان لوگوں ہاں کا؟ جی، دعائیں کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیں، اور یہ خصوصاً اس دعا کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ البتہ قبلے کی طرف ایسے ہاتھ اٹھانا جس طرح کہ ہم کوئی نماز پڑھنے لگا ہے، یہ کوئی مصنون نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، دونوں صورتوں میں دعا کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ صفا پہاڑی پر چڑھ کے، جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا کہ نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بار بار اٹھاتے ہیں، اور پھر بار بار ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، کیا ان کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائیں، بس جس طرح آپ نارمل دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بار بار قبلے کی طرف اشارہ کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جس میں کچھ ابہام لوگوں میں پایا جاتا ہے، آپ ذرا اس کی رہنمائی فرمائیں، وضاحت فرمائیں۔ سعی کے دوران کس جگہ تیز چلنا چاہیے؟ حالانکہ ہمارے کچھ دوست یا کچھ بھائی ہیں، وہ سبز لائٹ سے پہلے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ آف سعودیہ نے لگائی ہے، اور بعد تک دوڑتے جاتے ہیں، اور کچھ وہاں پہ جو ریڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں وہ مسلسل ہی دوڑتے رہتے ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا، لوگوں سے بھی پوچھا، کچھ اجرت کے اوپر لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بڑی اکاؤنٹیبلٹی والی ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے، یا اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کوئی صحیح میں رکاوٹ تو نہیں پیدا ہو جاتی؟ صحیح کرتے وقت حاجی کو وقار، متانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسے یہ احساس ہو کہ میں ایک اہم عبادت سر انجام دے رہا ہوں، تو اس دوران اس پر سنجیدگی ہو، متانت ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف تقرب، رجوع کے جذبات ہوں، تو ان چکروں میں وہ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، جو دوڑنے کی بات ہے، وہ جو دو سبز ہیں جو آج کل لائٹیں، ٹیوب لائٹس انہوں نے لگا دی ہیں، جی جی، وہاں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک فرلانگ سے بھی کم فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، یعنی آپ صفا سے مروہ جا رہے ہیں، پھر مروہ سے واپس جب اس راستے سے گزریں گے تو آپ تھوڑا سا بھاگیں ٹھیک، تیز۔ تو یہ مسنون ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، عورتیں عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں نہیں۔ باقی جو یعنی اس میں کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بالکل دوڑتے نہیں، کوئی سارے چکروں میں دوڑتے ہیں، جی جی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان متانت کے ساتھ جو اس کی عام چال ہے اس کے مطابق چلے۔ البتہ اس کو میلین اخضرین بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو جگہ ہے اس میں وہ تھوڑا سا معمول سے زیادہ بھاگ کر چلے۔ ناظرین، آپ ہمارا آج کا پروگرام جو صحیح کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب تشریف فرما ہے، موجود ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پروگرام ابھی باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ دوران سعی کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں یا جو مسنون ہیں؟ کچھ لوگوں نے ہر چکر کی خاص دعا مخصوص کی ہے، اور پھر ایک چیز کا اور بھی وضاحت فرمائیں کہ گروپوں کی شکل میں، ہجوم کی شکل میں بلند آواز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جن لوگوں کو کم پڑھنا آتا ہے، جو بیچارے کم علم ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کتابچہ نکال لیتے ہیں، پھر ہر چکر کی علیحدہ پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس بارے میں یہ عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا کہ جو میں نے پہلے بتایا صفا اور مروہ کے وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ ثابت ہے۔ تو باقی سعی کے دوران حاجی اپنی مادری زبان میں بھی جو چاہے اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے، ہر چکر کی دعاؤں کے ساتھ
ایک تکلف پیدا کرنا، اور پھر خصوصاً جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مختصر جامع دعا منقول ہے، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، کہ اللہ تو بہت عزت والا ہے، بہت کرم والا ہے، باعزت ہے، اور ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کسی کو دعا یاد ہے جو مناسب دعا ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، اپنی کسی مادری زبان میں ہے، وہ دعا کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ اپنے اوپر لازمی قرار دے لینا کہ ہر چکر کی دعا جب تک میں نہ پڑھوں گا شاید میری عبادت میں خلل رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑ کر مسلسل دعا کرتے ہیں پھر وہ دعا دوسرے چکر میں نہیں کرتے، ان کی یہ دعائیں خود ساختہ، کیا ان کی قرآن و حدیث میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اگر وہ دعائیں مناسب الفاظ پر مشتمل ہیں ٹھیک، اور ان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جس میں شرک بدعت کا پہلو پایا جاتا ہے، دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں پر ہی اکتفا کرنا اور انہیں ضروری خیال کرنا یہ عمل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور خصوصاً یہ نیت بھی نہ ہو اس کی، جو یہ دعائیں پڑھ رہا ہے اس کی یہ نیت نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی تو وہ دین بن جائے گا، جو کہ وہ دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح، یعنی جس طرح بزرگ دعائیں سکھا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں یا اپنی زبان اس میں، مناسبت سے ٹھیک ہے، اگر وہ پڑھتا ہے اپنے دعاؤں میں، دعاؤں کے الفاظ میں کوئی خلاف شرع الفاظ نہیں ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان دعاؤں کو اپنے اوپر لازمی قرار دے لینا اور اسے عبادت کا حصہ بنا لینا، صحیح کا حصہ بنا لینا، یہ مناسب، یہ درست نہیں ہے۔ سواری پر صحیح کرنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا سواری پر صحیح کی جاتی تھی، جی یا موجودہ دور میں جو اس کی شکل ویل چیئر یا الیکٹرونکس چیئر کی جی شکل میں موجود ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں احادیث موجود ہیں جن سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بلا عذر طواف اور سعی کے دوران سواری پہ سوار ہونا مکروہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جمہور اہل علم ان کے نزدیک بلا وجہ سعی اور طواف میں سواری استعمال نہ کی جائے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہے، معذور ہے، کوئی بیمار ہے، بالکل ٹھیک، وہ ایک ادر آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں جواز موجود ہے ٹھیک ہے، کہ آدمی طواف اور سعی کے دوران سواری کا استعمال کر سکتا ہے، یہ تو بالاتفاق۔ ٹھیک ہے، باقی جو عمومی حالات میں اس میں جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس سے اوائڈ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ طواف اور سعی کے بارے میں لعلہ کے الفاظ ہیں اس میں، کہ کسی عذر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا، اور سعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے سواری پہ کیا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ آپ سے مناسک عبادت سمجھتے جائیں، دوسری روایات میں ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے ایک محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا، غالباً حضرت ام سلمہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں سے ذرا دور ہٹ کر سواری پہ طواف کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذر اور کسی مرض یا سبب کی بنا پر سواری پہ صحیح کی جا سکتی ہے، عمومی حالات میں پیدل۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بیمار ہے یا جس کو شرعی عذر ہے وہ سواری پہ یا ویل چیئر پہ یا الیکٹرونکس چیئر پہ کرے، اگر کوئی صحت مند آدمی اس طرح کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی فدیہ لازم تو نہیں نہیں، آئے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے حج اور یعنی ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک حدیث کی روشنی میں
جو حج اور عمرے کا ثواب ہے وہ بقدر مشقت ہے، بقدر خرچے ہے. جتنا زیادہ خرچہ ہوگا، جتنی زیادہ مشقت ہوگی، اتنا ہی ثواب ملے گا. ڈاکٹر صاحب، جو صحیح کے لیے ویل چیئرز گورنمنٹ نے الاؤ کی ہیں یا استعمال کی جاتی ہیں، اس کے اوپر اجرت لی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک سادہ سا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا ریٹ مقرر کرتے ہیں، کوئی 50 درہم لیتا ہے، کوئی 100 لیتا ہے، کوئی 200 لیتا ہے. اس کے حوالے میں وضاحت فرمائیں کہ مسجد حرام میں یہ جی طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جی، یہ ایک آرگنائزڈ پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سہولت مہیا کی جاتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. وہ لوگ جو آپ کو صحیح کروا رہے ہیں تو وہ اپنا حق خدمت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ اپنے ملک سے جہاز میں سوار ہو کر مکہ جا رہے ہیں، آپ پیسے دے کر جا رہے ہیں نا. تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے یا طواف کا جو چکر ہے وہ آپ ایک سہولت حاصل کر رہے ہیں. سہولت دے کر، یعنی آپ ان کو ایک معاوضہ دیتے ہیں، وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں. تو اس میں شرم تو کوئی قباحت کی والی بات نہیں ہے. محترم وہ ڈاکٹر صاحب، مناسب جو جتنا اجرت لے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے ایگریمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ چھوٹا سا اعتراض ہے کہ مسجد حرام میں یہ کاروبار کی شکل بن جاتی ہے. اس کے بارے میں ناظرین کو بھی بتائیے جو ہمیں معزز سن رہے ہیں، میری بھی رہنمائی فرمائیں آپ کہ یہ کاروبار کی کوئی شکل تو نہیں بن جاتی؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ کو یہ سہولت کیسے ملے؟ وہ جو آخر اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑے رش میں بڑی مشقت برداشت کر کے، جی جی تو وہ آپ کو ایک ضرورت آپ کی پوری کر رہے ہیں، تو آپ ان کو حق خدمت دے رہے ہیں. یہ کوئی تجارت والی چیز نہیں ہے. یعنی کہ شیخ صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اجرت بھی لے لے تو اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، اسلام نے اس کو رخصت دی ہے. اچھا، ایک یعنی مسلط ہے، ضرورت ہے. اس کے بغیر یعنی اگر آپ یہ ان کو کہہ دیں کہ اجرت کے بغیر کرواؤ، یہ کوئی بھی نہیں تیار ہوگا. بالکل ٹھیک. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا اور بڑا اہم سا سوال ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جب حج کے لیے یا عمرے کی صحیح کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی ہے 7 دانوں والی، چکر لگاتے ہیں. طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صحیح کے بھی 7 ہیں. کئی لوگ وہ کھو دیتے ہیں یا ان سے وہ چھوٹی سی تسبیح گم ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنے شمار کرتے ہیں چکروں کو. اگر ایسی صورت میں بندہ بھول جائے کہ میرے کتنے چکر ہوئے ہیں تو کس طرح شمار کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ طواف یا سعی کے دوران اگر چکروں میں شک ہو جاتا ہے تو جو کم از کم مقدار ہے اس پر دوبارہ آغاز کیا جائے. مثلا کسی کو شک پڑ گیا میں نے 4 کی ہیں یا 5 کی ہیں، تو وہ بعد کی جو بنیاد ہے وہ 4 پر رکھے، 4 شمار کرے اور 5ویں کو جھٹک دے. اگر ایکسٹرا ہوا ہے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھول جائے تو کم سے کم چکروں کو شمار کرے، پھر اپنی گنتی کو 7 تک مکمل کرے. کر دے. جی محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کتنے خوبصورت انداز میں صحیح کے تمام مسائل ہمیں سمجھا رہے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک آنے کو ایک چکر شمار کرتے ہیں. آپ یہ رہنمائی فرمائیں تمام ناظرین کی میری کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، چکروں کو کس طرح شمار کیا جائے گا، صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگا یا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک چکر ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس میں مستند بات یہی ہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا پہ آپ آئیں گے دوسرا چکر. ٹھیک ہے. تو یعنی یہی ایک تواتر کے ساتھ بات چلی آ رہی ہے. کوئی لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اگر کر لیتے ہیں تو ان کو اگر جب پتہ چل جائے تو اس سے بچنا چاہیے. تو البتہ جو 7 چکر ہیں وہ ایسے ہی ہیں،
یعنی سنگل سنگل ایک چکر شمار ہوگا، نہ کہ ڈبل ڈبل۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی کر لے ڈبل، ہاں جی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک آئے، ایک چکر شمار کرے، اس طرح وہ کل ملا کے آپ کے قول 14 کے چکر مطابق بن 14۔ گئے۔ ہاں جی، اس کے متعلق کیا اس کی حیثیت صحیح کی رہ جائے گی؟ کیا یہ ٹھیک شمار ہوگی؟ اگر اس نے غلط فہمی میں کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے کیا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے جو 7 چکر ہیں وہ قبول فرما لیں گے، اور 7 چکر اس کے ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تو یعنی اگر ڈاکٹر صاحب کوئی دم وغیرہ کوئی فدیہ تو نہیں اس کے اوپر ہوگا اس وجہ سے؟ یہ زیادتی کر گیا وہ اسلام کے ایک رکن میں۔ اگر احتیاطاً وہ دے تو میرے خیال میں اولا اور افضل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صحیح کے بعد عموماً لوگ جب ہم صحیح شروع کرتے ہیں صفا سے مروہ تک، ہمارا 7واں چکر بھی مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں جا کے لوگ جب اپنی صحیح کو مکمل کرتے ہیں تو 2 رکعت نفل لازمی ادا کرتے ہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ادا کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے مشاہدے کی حد تک جو مجھے معلومات ہیں کہ یہ اکثر لوگ نہیں کرتے ایسے، وہ دعا کرتے ہیں، دعا کی جا سکتی ہے۔ جو 2 نفل اگر کوئی پڑھتا ہے صحیح کی نیت سے تو اس کی کوئی اصل یعنی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو طواف کے 2 رکعتیں ہیں وہ تو مستند ہیں، وہ ثابت ہیں۔ تو صحیح کی جو 2 رکعتیں ہیں میرے معلومات میں اس کے لیے کوئی حدیث قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی پڑھ لے، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ قرآن میں یا حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگی سے یہ عمل نہیں ملتا، لیکن قوموں کی، افراد کی وجہ سے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نہ کوئی ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج، کوئی جرم تو نہیں شمار کیا جائے گا؟ وہ دیکھیں نا، ہمیں کوئی بھی عبادت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا بے چاہیے۔ شک، بے شک۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان نصوص کا لب لباب یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، اسی کو لے لیا جائے۔ جو آپ سے ثابت نہیں ہے اس کمی بیشی سے ہر ممکن بچا جائے۔ جی، آج کا یہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے صحیح کے متعلق، اس میں ایک اہم ترین سوال ہم شامل کرنا چاہتے ہیں ناظرین کی علم میں اضافے کے لیے۔ دوران صحیح جن عورتوں کو حیض ہو جائے یا ماہواری آ جائے تو وہ کس طرح اپنی اس رکن کو ادا کریں گی، یا طواف کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ مسئلہ بن جائے یا صحیح کے دوران بن جائے، اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ اس کے جواب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک باب ذکر کرنا چاہوں گا۔ کتاب المناسک میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب الحائض تقضی المناسک کلہا الا الطواف، کہ جو حائض خاتون ہے وہ تمام مناسک ادا کرے گی الا کہ طواف، مگر طواف نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو حائض یا نفاس میں موجود عورت ہے، نفاس کی حالت میں ہے، وہ صحیح کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج کل چونکہ صفا مروہ کا جو علاقہ ہے یا ایریا ہے جسے ہم مسعی کہتے ہیں، وہ مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے۔ جی، تو ان حالات میں حائض یا زچہ صحیح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حصہ مسجد کا بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی خاتون کا مسجد میں داخل ہونا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی، محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے، اب شرعاً جائز نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ سے، اگر دوران صحیح یہ مسئلہ بن جائے تو کیا اپنے صحیح کے چکروں کو پورا کرے گی وہ حائضہ عورت؟ بات تو وہی ہے نا، وہ مسجد میں ہے نا وہ جگہ، جی جی، جس طرح طواف کے دوران یہ چیز آ جائے، نماز کے دوران آ جائے تو وہ عبادت کو منقطع کر دے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صحیح کو بھی منقطع کر دے گی۔ باقی جو مناسک حج ہیں، منا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفے میں آنا، یہ سارے مناسک وہ ادا کر سکتی ہے۔
محترم ڈاکٹر صاحب، حاجی کے لیے کتنی دفعہ صحیح کرنا ضروری ہے؟ اس سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ اس طرح کہ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. ٹھیک ہے. حج تمتع، اس سے مراد ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنا. اس حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے، فائدہ اٹھانا، چونکہ وہ ایک سفر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی. ٹھیک ہے. 2 in 1 آپ کہہ لیں. تو یعنی وہ پہلے آتا ہے بیت اللہ میں، عمرے کے مناسک ادا کرتا ہے، عمرہ، طواف، سعی، پھر بال کٹوانا یا حلق کروانا. تو یہ جو حاجی ہے تمتع کرنے والا، اس پر 2 سعی لازم ہے، ایک عمرے کی سعی اور ایک حج کی سعی جو طواف زیارت کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے. خواب و احرام نہیں کھولے گا؟ نہیں، جب اس نے عمرہ کر لیا نا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، ٹھیک ہے. وہ حلال ہو گیا. اب جو اس پر چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ یوم الترویہ کو 8ویں ذی الحج کو احرام باندھے کا حج کے لیے. ٹھیک ہے. پھر جب اس نے یوم النحر کو آنا ہے طواف زیارت کے لیے، جسے طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دوبارہ صحیح کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا حاجی جو حج تمتع کر رہا ہے، اس پر 2 بار صحیح کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. ایک عمرے کی اور ایک حج کی. البتہ جو قارن ہے، قارن یعنی وہ حاجی جو عمرہ اور حج اکٹھا کر رہا ہے، اس نے پہلے آ کر طواف قدوم کیا، طواف کے بعد صحیح کرنی ہے. جی. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہ جو صحیح کر رہا ہوں وہ حج کی ہے، یوم النحر کو جو کرنی ہے، تو وہ کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ یوم النحر کو کرتا ہے تب بھی جائز ہے، وہ ایک ہی صحیح کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مفرد ہے یعنی حج افراد کرنے والا، اس پر بھی ایک بار صحیح لازمی ہے. ٹھیک ہے. خواہ وہ یوم الترویہ کے دن یعنی جب وہ آ رہا حج کے لیے اس وقت کر لے یا یوم النحر کو کر لے. مختصر بات یہ ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے اس پر 2 بار صحیح کرنی ہے، ایک عمرے کی، ایک اس کے حج کی. ٹھیک ہو گیا. اور جو قارن ہے اور مفرد ہے اس کے لیے ایک بار، خواہ وہ پہلے کر لیں یا یوم النحر کو کر لیں. ٹھیک ہو گیا. جی. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ خشوع خضوع کا ان عبادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اگر ایک بندہ طواف کر رہا ہے، اس کا خشوع خضوع اس طواف میں شامل نہیں ہے، تو لا محالہ اس کو اس عبادت کا وہ مزہ، وہ سکون، وہ اجر نہیں مل سکتا. آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ سعی کے وقت ایک حاجی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرے تو اس کی سعی میں ایک توازن پیدا ہو جائے، ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. خشوع خضوع ہر عبادت کی روح ہے. جی. اور لذت عبادت اور حلاوت عبادت تب ہی میسر آتی ہے جب انسان کا باطن اور ظاہر عبادت میں منہمک ہو. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب عبادت گزار اس عبادت کے پس منظر کو، پیش منظر کو، تہ منظر کو سمجھ کر ادا کر رہا ہو. اور جن افعال اور جن اعمال سے گزر رہا ہے اس کی تاریخ اس کے سامنے ہو، اس کے معنی مفاہیم اس کے سامنے ہو، اس کے حقائق اس کے سامنے ہو. اب مثال کے طور پہ صحیح ہے، صحیح کرتے وقت انسان تصور کرے کہ کبھی وہ وقت تھا جب یہاں کوئی چیز نہیں تھی. ایک خاتون اپنے پیاسے بچے کی محبت میں اور شفقت میں کس قدر بے چین تھی، اور اس بے چینی کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیسے دور کیا. تو آج مجھے کوئی مسائل پیش ہیں، میں کسی کرائسس میں مبتلا ہوں. ہر انسان آج کل انڈر ڈپریشن ہے، انڈر ٹینشن ہے. تو اسے اس واقعہ کے تناظر میں اللہ سے جی بھر کر مانگنا چاہیے.
سبحان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہی ہے، اس دربار کے بعد کوئی اور دربار نہیں ہے۔ بے شک جس طرح تو نے حضرت ہاجر علیہ السلام کی بے چینی کو، تڑپ کو آب زمزم کی صورت میں بدل دیا، تو میری مشکلات کو بھی دور کرنے پہ قادر ہے۔ تو جس قدر وہ تصور ہوگا اور وہ اللہ سے عجز انکساری کے ساتھ مانگے گا تو اسے چکروں میں لذت ملے گی، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ مزید خوش ہوگا کہ میرا دورانیہ بڑھ جائے، میں اللہ سے مناجات کرتا رہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے صحیح کے حوالے سے تمام سننے والے معزز ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ احتشام شفیق کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، حسرت ہے تیرے گھر ہم آئیں اور من کی مرادیں سب پائیں، حسرت ہے تیرے گھر ہم آئیں اور من کی مرادیں سب پائیں، احرام سجا کر جسم پہ ہم توحید کے پھر نغمے گائیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك